سچویشن کے اندر جو اس وقت پاکستان میں چل رہی ہے، یہ سمجھنا اور سوچنا ضروری ہے کہ کیا وجہ بنی ہوگی کہ ان نازک حالات میں جب ایک وائرس نے خوف و ہراس کا ماحول بنا دیا ہے، اس نے اپنے پنجے گاڑ لیے ہیں، ان نازک حالات کے اندر جب غریبوں کا روزگار چھن گیا ہے، لاکھوں کروڑوں غریبوں کی بھوک کا چھوڑ کر اقلیتی کمیشن کے اندر قادیانیوں کی شمولیت، اس کے پیچھے کیا وجہ ہوگی اور کیا اسباب ہوں گے؟ اہل فکر و دانش کو اس پہلو پر بھی غور کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ دوستان محترم، اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب 1973 کے آئین کے تحت پاکستان پینل کوڈ کے سیکشن 298C اور 298B میں قادیانیوں پر جو پابندیاں عائد کی گئیں، قادیانیوں نے آج تک اس آئین پاکستان کو تسلیم ہی نہیں کیا، اور اپنے آپ کو انہوں نے غیر مسلم بھی تسلیم نہیں کیا ہے۔ وہ اپنے آپ کو احمدی مسلمان کہتے ہیں اور اسی کی تبلیغ کرتے ہیں اپنے خطابات میں، اپنی تحریر میں، اپنے مجلوں میں۔ وہ اپنے آپ کو غیر مسلم بھی نہیں سمجھتے۔ تو سوال یہ ہے کہ جب وہ اپنے آپ کو غیر مسلم ہی نہیں سمجھتے تو اقلیتی کمیشن کے اندر ان کا حصہ کہاں سے آ گیا؟ اور پھر اس بات کو بھی ذرا سوچا جائے کہ جب وہ آئین پاکستان جو 1973 کا ہے انہوں نے آج تک نہیں مانا، تو وہ تو آئین پاکستان کے منکر اور باغی ہیں۔ اور پھر اس بات کو بھی دیکھیں کہ جب 1973 کے اندر ان پر پابندیاں لگائی گئیں کہ وہ اپنی عبادت گاہوں کو مساجد کا نام نہیں دیں گے، وہ اذان نہیں دے سکتے، وہ اپنے مذہب کو اسلام نہیں کہیں گے، اور شاعر اسلام پر جو پابندی لگائے گی وہ اپنے دین کی، اپنے مذہب کی تبلیغ نہیں کر سکتے، تو جب یہ پابندیاں ان پر آئین پاکستان نے لگائی ہیں اور انہوں نے اس کو تسلیم نہیں کیا، وہ اپنے آپ کو مسلمان بھی کہہ رہے ہیں، وہ اپنی تبلیغ بھی کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، وہ آئین کو انہوں نے نہیں مانا۔ اب جب آپ اقلیتی کمیشن کے اندر ان کو ڈال دیں گے تو اقلیت کے جو حقوق ہیں اس اعتبار سے تو ان کو یہ آزادی مل جائے گی جو 1973 کے آئین نے ان پر پابندی لگائی ہے، یہ آزادی مل جائے گی ان کو۔ تو اس صورتحال کے اندر تو وہ مزید اپنی فکر کو عام کرنے کے لیے ان کے لیے آسانی ہو جائے گی، اور وہ فتنہ پرور لوگ جو ہیں وہ کافر قادیانی، وہ مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی مزید کوشش کریں گے۔ ان کی تو ساری فکر کا دار و مدار، ان کی ساری جد و جہد، سٹرگل اور ایفرٹ یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کو گمراہ اور مرتد بنا دیں۔ تو اس ساری صورتحال کے اندر یہ اس بات کی کلیئرٹی اور عوام پاکستان مسلمانوں کے اوپر یہ بات واضح کرنا بہت ضروری ہے کہ جو آپ ان کو اقلیتی کمیشن کا ممبر اور حصہ دے رہے ہیں تو کیا وہ اپنے آپ کو کافر سمجھ کر شامل ہو رہے ہیں؟ وہ جو ممبر بن رہے ہیں کیا وہ اپنے آپ کو غیر مسلم سمجھ کر شامل ہو رہے ہیں، یا وہ اپنے آپ کو احمدی مسلمان ہی کہیں گے؟ یہی وہ چند وجوہات ہیں جس کی بنا پر پاکستانی قوم کے اندر ایک بے چینی کی کیفیت پیدا ہو رہی ہے۔ بعض لوگوں نے اس کو بڑا تحسین اور خوشی اور فرحت کا باعث سمجھا ہے اس فیصلے کو، لیکن اس کے دوسرے رخ کو بھی آپ دیکھیں کہ وہ لوگ آج تک آئین پاکستان کے باغی اور منکر ہیں۔ پہلے اس بات کی یقین دہانی کرائی جائیں کہ وہ اپنے آپ کو کافر تسلیم کرتے ہیں، اور جو آئین پاکستان نے ان پر پابندیاں لگائی ہیں وہ ان کے مطابق ان کو استعمال نہیں کریں گے۔